گزشتہ جمعہ فتنوں اور آزمائشوں کے دور میں مسلمانوں کی حالت، اس عنوان پر ہم نے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی باتیں سماعت فرما چکے ہیں۔ اسی عنوان کو جاری رکھتے ہوئے کچھ اور باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، اللہ تعالی دنیا کے اندر بندوں کو دو طریقوں سے آزماتے ہیں، ایک نعمتیں دے کر، دوسرا نعمتیں چھین کر۔ ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ یقین رکھے دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور تقدیر پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، اور اللہ تعالی دنیا کو ایک امتحان گاہ بنائے ہیں، اور یہ آزمائش گاہ ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کو تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، موت اور حیات کی تخلیق کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، تاکہ آزمائے تمہیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر نعمتیں فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ ایک مومن ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اور مومن کی یہ صفت بتلائی گئی کہ جب اسے کوئی خیر پہنچتا ہے تو اللہ کا شکر ادا بجا لاتا ہے، جب کوئی نقصان پہنچتا ہے صبر کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، دشمنوں کا خوف، مستقبل کا خوف، نقصان کا خوف، آنے والی زندگی کا خوف، ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے ان کے ذریعے خوف جو آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، والجوع ونقص من الاموال، بھوک کے ذریعے، اموال کی کمی کے ذریعے، والانفس والثمرات، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، یعنی پھلوں کے نقصان، جان کا نقصان اور اموال کا نقصان، کاروباری نقصان، صلاحیتیں ہیں، نوکری نہیں ملتی ہے، نوکری ملی زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہے، کاروبار چل رہا ہے نقصان میں بدل گیا، کبھی نقصان خود ہماری طرف سے
کبھی حالات نقصان دہ ثابت ہو جائیں، کبھی ظالم حکمرانوں کی جانب سے نقصان، کبھی ظالموں کی جانب سے، حاسدوں کی جانب سے نقصان، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ یہ تمام چیزیں بندوں کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، کہ ہر آسانی کے ساتھ تنگ دستی، نقصان، مشکلیں لگی ہوئی ہے۔ لیکن ہمیشہ ایک مومن کو نعمتوں پر شکر ادا بجا لانا چاہیے، آزمائشوں پر، مصیبتوں پر، فتنوں پر، تکلیفوں پر، نقصانوں پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پر محنت کا بدلہ نہیں ملتا، حقیقی انصاف نہیں ملتا۔ دنیا کے اندر وکیلیں بکتے ہیں، گواہ بکتے ہیں، ہر چیز کو خریدا جاتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی کیفیت واضح کی، جسے آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جامع الترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں اٹھے گا، صبح کرے گا، صبح مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، اس کا ایمان ڈگمگائے گا۔ وَيُمْسِ مُؤْمِنًا، اور وہ شام کرے گا، رات گزارے گا ایمان کی حالت میں، مومن رہے گا۔ وَيُصْبِحُ كَافِرًا، حالات ایسے ہو جائیں گے، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں بندہ اس طریقے سے گر جائے گا کہ وَيُصْبِحُ كَافِرًا، صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، ایمان سے پھر جائے گا۔ وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کے مال و متاع، دنیاوی لالچ، دنیا کے عیش و آرام، دنیا کے لیے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ آج یہ حالات ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ محبت کے خاطر، ناجائز محبت کے خاطر لوگ دین کو، ایمان کو، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کو اسلام کے نام پر تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کاروباری نقصان سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، معمولی دنیاوی فائدے کے لیے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں، رشتوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، دکھاوے کی محبت کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، ظالم حکمرانوں کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے۔ آج جگہ جگہ لوگ دین سے، اسلام سے، ایمان سے ڈر کر پھر رہے ہیں کہ فلاں ہم کو مار دے گا، فلاں ہمارا گھر توڑ دے گا، فلاں ہمیں اپنے گھر سے نکال دے گا، فلاں کا علاقہ غیر مسلموں کی اکثریت کا ہے جو اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہاں اگر ہم رہیں گے اپنے ایمان کے ساتھ تو ہمیں دبوچ لیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ یہ آزمائشیں ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ خوف ہے، یہ خوف کے ذریعے اللہ آزماتا ہے۔ لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہا گیا، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے مصیبت بیماریوں کی شکل میں ہو، چاہے مصیبت ازدواجی زندگی میں نا اتفاقی کی وجہ سے ہو، چاہے مصیبت اولاد کی جانب سے ہو، چاہے مصیبت بدنامی کی شکل میں ہو، چاہے مصیبت فتنوں کی شکل میں ہو، چاہے مصیبت کاروباری، تجارت، ملازمت اور
دیگر شکلوں میں ہو. جب مصیبت میں ایک مسلمان، ایک مومن پھنس جاتا ہے تو اس کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں وہ انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے. دنیا کے اندر ہم تنہا آئے اور تنہائی دنیا سے چلے جائیں گے. یہ آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے کہ آج کے حالات میں حرام سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، سود سے بچنا، رشوت سے بچنا اور اس انداز کی چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے پیٹ میں اپنے اہل عیال کے لیے حلال اناج پیٹ کے اندر داخل کرنا ایک آزمائش بنی ہوئی ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کیا کرنا مولانا، رشوت دیے بغیر ہمارا کوئی گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا، کھلانا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے، کیا کریں. یہ فتنے ہیں میرے بھائی. جس کا جتنا ایمان رہے گا، جس کا جتنا تقوی رہے گا، وہ یقیناً ایسی چیزوں سے بچ جائے گا. اسی لیے احادیث کے اندر بتلایا گیا کہ حالات اس طریقے سے سنگین ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کالحجرۃ الیہ، کہ ایسے حالات میں، فتنوں کے دور میں، مصیبتوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں، قیامت کے قریب جو فتنے جنم لیں گے ان میں عبادات کرنا، عبادات پر ثابت قدم رہنا بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے میری طرف ہجرت کرنا. جیسے مسلمان مکے سے مدینہ آزمائشوں کے ساتھ ہجرت کیے، اپنا گھر بار، جائیداد، کاروبار، ہر چیز کو رب کی رضا کے لیے وہ اجر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع الترمذی کی روایت ہے الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمرہ، کہ فتنوں کے دور میں دین پر ثابت قدم رکھنا، دین پر ثابت قدم رہنا، ہر معاملے میں حلال و حرام کی تمیز کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنا، انصاف کا معاملہ کرنا، حقوق ادا کرنا اور عبادتوں پر ثابت قدم رہنا، عبادتیں انجام دینا، اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرنا. بالکل ایسے ہی ہے الصابر فیہم علی دینہ، کہ اپنے دین پر صبر کرنا، کالقابض علی الجمرہ، ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی اپنے ہاتھ میں انگار کو لے گا. ہاتھ میں انگار کو پکڑنا جتنا دشوار، مشکل، تکلیف دہ ہوتا، یہ کیفیت آ جائے گی. لوگوں نے، صحابہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمران تھے، ان کے ظلم کی داستان سنائے، کس طریقے سے وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ہر گزرنے والا دن مشکل ترین ہوتا جائے گا. ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی، دوسری مصیبت، دوسری ختم نہیں، تیسری. تو ایسے حالات میں ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ رکھے، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے. اگر فتنے غیر مسلمین کی جانب سے ہیں، جیسے آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کا مذاق بنا لیا گیا، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی سازشیں، کوششیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہے. کل یہ ایک ویڈیو کلپ دیکھا میں، کہیں کا ایک جلوس نکل رہا تھا اور اس جلوس میں باقاعدہ یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ کوئی اگر اس علاقے میں اگر
नौकरी के लिए काम पर अगर मुसलमान को रखता तो उस पर उसकी दुकान को तोड़ दिया जाएगा, उसके साथ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। कोई अपनी दुकान में अपने साथ किसी मुसलमान को ना रखे, ना नौकरी पर रखे, ना बिजनेस करे, ना उनका साथ दे। ये हालात चल रहे हैं दुनिया के अंदर। ऐसे हालात में दीन पर साबित कदम रहना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ अकीदे तौहीद पर साबित कदमी के साथ अकीदे तौहीद को लोगों में आम करे, गैर मुस्लिमीन के सामने इस्लाम का सही तारुफ पेश करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेश करे। आज हम ये चीज छोड़ ही दिए। कोई अगर कुछ गलती कर रहा है या तो उस पर तनकीद करते, उसको बदनाम करते, या छोड़ देते, अरे जान दो, चिढ़ जाता, नाराज हो जाता। इस्लाह करने की कोशिश करें, और इस्लाह तन्हाई में करे, बदनामी में नहीं, तन्हाई में उसकी इस्लाह करे। अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम को नहीं जानता तो उसको अच्छे अंदाज में इस्लाम का तारुफ बतलाए, इस्लाम क्या है, इस्लाम की खूबियां क्या है, आम करे किसी भी तरीके से, तो लोगों में शुरूर पैदा होगा। ये हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। बुराई से रोकना, भलाई को आम करना, इस्लाह करना, ये अंबिया का मिशन, और हम अंबिया के उम्मती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती है, हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से जज्बात में आकर कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे तमाम को नुकसानात हो जाए, तमाम को तकलीफ, तमाम के लिए तकलीफदा हो जाए। इब्न माजा की रिवायत है, हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंबगी लिल मुमिनी अन युदिल्ला नफ्सहु, किसी मोमिन के लिए यह मुनासिब नहीं है कि वह अपने आप को जलील करे। क़ालू व कैफ़ युदिल्लु नफ्सहु, कि कोई अपने आप को जलील किस तरीके से करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतअर्रबु मिनल बला लिमा ला युतीक़ुहु, कि वो ऐसे मसाइब का सामना करने की कोशिश करेगा जिनको वो बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखेगा। मेरे भाइयों, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। आज हमें अमली तौर पर हालात का मुकाबला करने की जरूरत है, अपने ईमान की हिफाजत की जरूरत है, अपने अकीदे की हिफाजत की जरूरत है, इस्लाम को आम करने की जरूरत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करने की जरूरत है। अपनी इस्लाह की कोशिश करे, लोगों पर तनकीद करने से बचे, लोगों की इस्लाह करे और अमली इक़दामात करे, साथ ही साथ अल्लाह से दुआएं करे। हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं और जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह से दुआएं करे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ दुआएं बतलाई है, और खास तौर पर उसके अंदर फितनों का भी जिक्र है, आजमाइशों का भी जिक्र है, जालिम हुक्मरानों के जुल्म का भी जिक्र है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन, ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं कर्ज के बोझ से, व गलबतिल अदुव्वी, दुश्मनों के गालिब आ जाने से, दुश्मनों के जुल्म और सितम से, व शमाततिल आदा, दुश्मनों के तानों से, दुश्मनों के तान और तशनी से, तनकीदों से। ये इस अंदाज की दुआएं हैं। हमको दुआओं का एहतमाम करना है, नमाजों की पाबंदी करना है, और हर मुआमले में कुरान और हदीस हमें क्या तालीम देती है, हर मुआमले में तवज्जो देने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है आज के हालात पर, और अमली तौर पर अपने बच्चों को हालात के मुकाबले के लिए तैयार करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम बुनियादी तौर पर बच्चों को दीनी तालीम ना दे और दुनियावी तालीम दे, दुनिया में तो आगे बढ़ जाए लेकिन दीन का नाम और निशान बच्चे के दिलो दिमाग में ना रहे, तो फिर ऐसी तरबियत का कोई फायदा नहीं होगा।
اپنے بچوں کی بچپن سے بنیادی طور پر اسلام کی عقیدے کی تربیت کرے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر آنے والے فتنوں سے اللہ تعالی ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما، الہی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی دین کے نام پر ظالموں کی جانب سے جس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ ان ظالموں کے حق میں ہدایت بہتر ہو تو انہیں ہدایت دے، ورنہ انہیں لوگوں کے لیے فرعون کی طرح عبرت ناک بنا دے۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلم ماں اور بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دین کی تبلیغ کرنے والا بنا، اصلاح کا فریضہ انجام دینے والا بنا، ہر معاملے میں حلال و حرام کی تمیز کرنے والا بنا، الہی ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی دنیا کے ہر خطے میں